السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے اس چینل پر تمام نئے آنے والے سامعین اور ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ سیشن 7 کلاس میں شامل کی گئی نئی بک ترجمۃ القرآن المجید کے متعلق ہے، اور اس میں ہم 3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 سلیبس، نمبر 2 پیپر پیٹرن، نمبر 3 پیرنگ سکیم۔ سٹارٹ کرتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے سلیبس میں کون کون سی صورتیں شامل ہیں۔ نمبر 1 سورۃ النبا، سورۃ النازعات، سورۃ عبس، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین، سورۃ الانشقاق، سورۃ البروج، سورۃ الطارق، سورۃ الاعلی، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ البلد، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الم نشرح، سورۃ التین، سورۃ العلق، سورۃ القدر، سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القاریہ، سورۃ التکاثر، سورۃ العصر، سورۃ الہمزہ۔ یہ صورتیں ہیں جو ہمارے اس نصاب میں شامل ہیں، اور انہی صورتوں کی چند آیات، وہ ہر صورت میں سے 4 5 6 آیتیں جن کا ہم نے ترجمہ یاد کرنا ہے، وہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا پیپر پیٹرن کیا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اس کتاب کا جو پیپر ہوگا وہ 50 نمبر کا ہوگا، اور اس میں 5 سوالات ٹوٹل پوچھے جائیں گے۔ سوال نمبر 1 وہ ہمارا کثیر الانتخابی ہے، MCQs ہیں۔ MCQs 10 MCQs پوچھے جائیں گے، ہر MCQs 1 نمبر کا۔ تو سوال نمبر 1 کے ہمارے 10 نمبر ہوئے۔ سوال نمبر 2 مختصر سوالات کے جوابات ہیں، 10 نمبر کے ہیں، ٹوٹل 8 پوچھے جائیں گے، جن میں سے ہم نے 5 کرنے ہیں۔ ہر مختصر سوال 2 نمبر کا ہے، تو ٹوٹل نمبر 10 ہوئے۔ مگر یاد رہے کہ ان میں سے آخری 3 سوال، دیکھیے سوال نمبر 6 7 اور 8، یہ تینوں سوال ایسے ہیں کہ جو ایک چھوٹی سی آیت کا ترجمہ ہے۔ آیت کے 2-3 لفظ ملا کر آیت کا چھوٹا سا حصہ یا چھوٹا سا ٹکڑا، اس کا بامحاورہ ترجمہ پوچھا گیا ہے۔ یہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ ترجمہ کہاں سے پوچھا گیا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہمارا قرآنی الفاظ کا معنی ہے۔ ٹوٹل 8 قرآنی الفاظ کے معنی پوچھے گئے ہیں، جن میں سے ہم نے 5 کرنے ہیں۔ ہر لفظ 1 نمبر کا ہے، تو ٹوٹل نمبر 5 ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہمارا آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ کل 5 آیات پوچھی گئی ہوں گی، 5 سوال پوچھے گئے ہوں گے، جن میں سے ہم نے 3 کرنے ہیں۔ ہر ایک آیت 5 نمبر کی ہے، تو 3 آیتیں کرنی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہمارا 15 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 5 وہ ہمارا لونگ ہے، 2 لونگ پوچھے جائیں گے، 2 میں سے 1 کرنا ہے، اور یہ 10 نمبر کا ہے۔ یوں ہمارا کل پیپر 50 نمبر کا ہوا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا جو اوپر پیپر پیٹرن ڈسکس کیا ہے، اور اس میں ہم نے ٹوٹل 5 سوالات ڈسکس کیے ہیں۔ یہ 5 سوالات کہاں کہاں سے پوچھے جائیں گے، سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 جو MCQs کا تھا، سوال نمبر 1 مرتب کرتے وقت مقررہ حصہ قرآنی میں دی گئی صورتوں، مثلا تعارف، مرکزی مضامین، مرکزی مضمون، اہم نکات اور انبیاء اکرام علیہم السلام کے تعارف میں سے سوالات مرتب کیے جائیں۔ اب وہ جو سوال نمبر 1 ہے ہمارا،
جتنی بھی صورتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں جو ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، ان سے پہلے انہوں نے قرآن مجید کا وہ ان صورتوں کا کچھ تعارف بتایا ہے، اور ان صورتوں میں جن انبیاء کا ذکر آیا ہے ان انبیاء کا بھی تعارف بتایا ہے۔ اب وہ سوال نمبر 1 ہمارا MCQs ہے جو 10 پوچھے جاتے تھے، جو 10 پوچھے جائیں گے، تو وہ 10 کے 10 MCQs وہ اوپر جو اردو میں صورتوں کا تعارف یا پھر انبیاء کا تعارف اور صورتوں کے مرکزی مضامین یا اہم نکات، انہی میں سے پوچھے جائیں گے۔ صورتوں کے اندر میں سے کوئی ایڈیشنل MCQs نہیں پوچھا جائے گا۔ سوال نمبر 2 جو ہمارے مختصر سوالات کے جوابات تھے، وہ کہاں کہاں سے سوالات پوچھے جائیں گے، اس کے انہوں نے 3 پورشن بنا دیے ہیں، الگ الگ لکھ دیا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کے لیے مختصر جوابی سوالات درج ذیل میں سے مرتب کیے جائیں گے۔ نمبر 1 مقررہ حصہ قرآنی کی صورتوں کا تعارف، مرکزی مضامین اور اہم نکات۔ نمبر 2 انبیاء اکرام کا تعارف۔ نمبر 3 جائزے کے لیے منتخب صورتوں کے مرکبات کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارا سوال نمبر 2 ہے، مختصر سوالات کے جوابات ہیں، یہ 3 جگہوں سے پوچھے جائیں گے۔ ایک تو وہ صورتوں کا تعارف، مرکزی مضامین اور اہم نکات، ایک تو ان میں سے پوچھے جائیں گے۔ نمبر 2 جو انہی کے ساتھ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انبیاء کا تعارف بھی مینشن کیا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو انبیاء کے تعارف میں سے بھی مختصر سوالات پوچھے جائیں گے۔ نمبر 3 جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوال نمبر 7، 8 اور 9 مختصر سوالات میں سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ سوالات وہ 3 سوالات ایسے ہیں کہ جو کسی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا انہوں نے پوچھا ہوا ہے، 2-3 لفظوں پر مشتمل وہ آیت پوچھی ہوئی ہے، تو اس میں سے بھی 3 سوال آئیں گے جس کو ہم نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 وہ قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھنا تھا، معنی لکھنا تھا۔ اب وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے۔ سوال نمبر 3 مرتب کرتے وقت جماعت ہفتم کے نصاب میں متعین کردہ قرآنی الفاظ کے ذخیرہ سے الفاظ کے معنی پوچھے جائیں گے۔ مطلب کہ وہ مشکل الفاظ ہمارے ایکسرسائز میں ہی لکھے ہوئے ہیں، تو وہ ایکسرسائز والے مشکل الفاظ میں سے ہی 8 پوچھے جائیں گے، جن میں سے ہم نے 5 کرنے ہوں گے۔ سوال نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 4 وہ ہمارا آیات کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ 5 سوال پوچھے جاتے تھے جن میں سے ہم نے 3 کرنے ہوتے تھے، اور ہر سوال 5 نمبر کا تھا، تو یہ حوالہ ہمارا پورشن 15 نمبر کا تھا۔ دیکھ لیتے ہیں وہ کہاں سے پوچھا جائے گا۔ سوال نمبر 4 مرتب کرتے وقت جائزے کے لیے منتخب صورتوں میں سے ہی بامحاورہ ترجمہ پوچھا جائے۔ مطلب کہ وہ جو مشکل جو ایکسرسائز میں آیات مینشن کی ہوئی ہیں کہ ہم نے پوری صورت یاد نہیں کرنی، بلکہ وہ ان صورتوں میں سے چند آیتیں، وہ 4، 5، 6، 7 وہ بس اتنی سی آیتیں ہیں، صرف ہم نے انہی آیتوں کو یاد کرنا ہے اور انہی آیتوں میں سے بامحاورہ ترجمہ پوچھا جائے گا۔ سوال نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہمارا لونگ تھا، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ لونگ کہاں سے آئیں گے۔ تو یہ ابھی سے ذہن میں رکھیں کہ لونگ 2 جگہ سے پوچھے جائیں گے۔ دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 5 مرتب کرتے وقت انبیاء اکرام علیہم السلام اور قرآنی صورتوں میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ تعارف، مرکزی مضامین، مرکزی مضمون، اہم نکات، دونوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ مطلب کہ انبیاء اکرام کے تعارف میں سے بھی لوگ آ سکتے ہیں، اور قرآنی صورتوں میں سے بھی وہ آگے انہوں نے مینشن کر دیا کہ تعارف، مرکزی مضامین اور مرکزی مضمون اور اہم نکات، ان میں سے لونگ پوچھا جائے گا۔ 2 لونگ آئیں گے، ایک انبیاء کا تعارف اور اس کے متعلق ہوگا، اور دوسرا قرآنی صورتوں میں سے کسی بھی چیز، وہ کوئی بھی صورت کا تعارف پوچھ سکتے ہیں، مرکزی مضامین پوچھ سکتے ہیں، اہم نکات پوچھ سکتے ہیں۔ تو 2 طرح کے لونگ آئیں گے، ایک انبیاء کا ذکر اور دوسرا حصہ قرآنی میں سے۔
امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔